دانیال چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ دانیال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت امریکی انتخابات کے بعد پاکستان کے اندر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹرمپ کا ذکر جو ہے وہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ شاید توقعات رکھی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کم ہوں گی۔ آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی توقعات جو ہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں پاکستان میں جانتے ہی صرف عمران خان کو ہیں اور وہ جلدی رہا بھی ہو جائیں گے شاید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی فار ہیونگ می ان یور شو۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آج کافی شوز میں یہ پہلے بات کی کہ یہ امریکہ کا الیکشن ہے، میاں چنو کا الیکشن نہیں، نمبر ون۔ لیکن ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ یہ انہوں نے شروع کیا کہ بھائی کہ ہمیں اٹھا کے امریکہ نے باہر پھینکا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہنے شروع ہو گیا امریکہ غدار، امریکہ یہ، اور امریکہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں کس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے، اور اب یہ کہنے شروع ہو گئے کہ خدا کے لیے واپس پاؤں پکڑے ہیں کہ ہمیں واپس لے آؤ۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے امریکہ کی پالیسی کی، تو امریکہ نے اس علاقے کی جو ریجن کی پالیسی ہے اس میں ایک بڑا کلیئر واضح اس نے فرق دکھایا کہ اس نے انہی کی حکومت میں اس نے ایلائی چوز کر لیا، اور اس ایلائی کا نام تھا انڈیا۔ اور ان جہاں پاکستان میں وہ بلینز آف ڈالرز لگاتے تھے، وہ 200 کچھ ملین ڈالرز کے اوپر لے کے آ گئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ پاکستان جو ہے آج جو ریجنل اگر بات کریں ڈپلومسی کی، تو وی اسٹینڈ ویری فرم ود چائنا اینڈ دا پاورز ان دس ریجن۔ اور امریکہ جس کا ایک ٹائم اس ریجن میں بہت انفلوئنس تھا افغان ایگزٹ کے بعد، اس کا آٹومیٹکلی انفلوئنس بھی کم ہو گیا۔ لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگس، پاکستان جو اپنی انٹرنل ساورنٹی ہے اس کو کسی ملک کے لیے کسی کے کہنے کے اوپر گیو اپ نہیں کرے گا، نہ گیو ان کر سکتا ہے یہاں۔ اور جہاں سے اچھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، یا ان کی جو پالیسیز کی، تو پالیسی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ ساتھ کام کریں گے۔ یہ جو الٹی چلانگیں مار رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہ ڈیڈی ہیں، تو ان کے ڈیڈی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن دانیال صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو توقعات تھیں مسلم لیگ نون کو خاص طور پر کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ حکومت نہ جیت سکیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توقعات تھیں، یا وہ الیکشن اگر جیت بھی گئے ہیں تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم نے جن چیزوں کے اوپر ان کی ذہنی کیفیت، ان کی چیزوں کو ہم نے کنڈیم کیا، ہمارے جماعت کے لوگوں نے انکلوڈنگ می، ان لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ ہزاروں لوگوں کو جنہوں نے پارلیمان میں گھس کر جلاؤ گھیراؤ آگ لگائی، وہ سب دیر آل بیہائنڈ دا بارز۔ اینڈ ایز وی اسپیک ٹوڈے، ٹرمپ ہمسیلف از ویٹنگ فار دا اپنی ڈیٹ کی انتظار کر رہے ہیں جو نومبر میں ہے، ریگارڈلس آف دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز ناؤ پریزیڈینشیل امیونٹی۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ سٹانس جو تھا، وہ ان کی پالیسیز اور جو انہوں نے کیا وہ غلط تھا، اور اس کے اوپر ان کے کورٹس اور اس نے سزائیں دی ان لوگوں کو۔ جہاں تک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی ہے، وہ ویری کرتی ہے، اور ہم نے پاکستان کو اس ریجن کی آئسولیشن سے نکالا، تو ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل آئسولیشن میں بھی نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر سیف صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا مذاکرات کے حوالے سے یا اس طرح، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بشرا صاحبہ کی رہائی کے بعد کوئی خان صاحب کے لیے ریلیف یا کوئی بات چیت کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ این آر او تو بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں این آر او کے لیے، اور کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں۔ لیکن ان کو جو این آر او ہے وہ تبھی ملے گا جب یہ ایکسیپٹ کریں گے جو انہوں نے کروایا وہ غلط تھا، نو میں کروایا وہ غلط تھا، کورٹس میں سرنڈر کریں، کورٹس کو بتائیں کہ جو ہم نے کیا وہ زیادتی کی، ہم نے جلاؤ گھراؤ اپنے ملک کے خلاف، جو اپنے افراد کے خلاف باتیں کی وہ غلط کی، جو ملک میں جو ہم کرتے رہے وہ غلط تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ایڈریس کریں گے تو آئی تھنک تبھی چیزیں آگے چلیں گی۔ لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگز، جو سیاست ہے وہ ایک نیا موڑ لے چکی ہے، اور پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو آج انفلیشن ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر کی طرف آ چکی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، آپ کا شرح سود میں کمی آ رہی ہے، جو ایک بہت بڑا جن تھا جو بجلی کے بل تھے، آج پرائم منسٹر نے اس میں جو ریلیف دیا ہے، اس میں جو صارفین ہیں وہ 30 روپے پر یونٹ تک فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے بہت زیادہ چیزیں کام ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی، اور ہم اس سٹیج پہ کھڑے تھے جہاں یہ آئی ایم ایف کے سامنے
ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان کل دیوالیہ ہوگا یا پرسوں ہوگا یا ترسوں ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان بحرانوں سے نکالا، ہم نے پاکستان کو آگے لے کر گئے اور ایسی سٹیج کے اوپر لے کے جہاں آئی ایم ایف نے اس پیکج سے ایگری کیا، اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں اور چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن ان کی سیاسی موت یہی ہے۔ ہاں، لیکن دانیال صاحب ایک بات کی تصدیق کیجیے گا کہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ حکومت نے واپس لے لیا ہے، اب وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے تب بھی کہا وہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کا فیصلہ نہیں تھا، وہ سوچ کو بین کرنے کا فیصلہ ہے۔ اس سوچ کو جو کہتی ہے جلاؤ گھراؤ ملک کو آگ لگا دو، اس سوچ کو جو کہتی ہے سول نافرمانی کرو، اس سوچ کو جو کہتی ہے پاکستان کو بند کرو، یہ دو سوچیں کٹھی نہیں چل سکتی۔ ایک سوچ کو آگ لگانی پڑے گی، ایک سوچ کو ہمیں دفن کرنا پڑے گا، یا پاکستان کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں یا یہ دوسری سوچ کو ساتھ چلا سکتے ہیں، اور پابندی کا فیصلہ برقرار ہے، ہم اس سوچ کو دفن کر کے آگے چلائیں گے۔ تو پابندی کا فیصلہ برقرار ہے؟ میں نے کہا کہ اس سوچ کے اوپر پابندی، اور وہ جو لوگ اس کے آڑے آ کے وہ کام کریں گے ان کے اوپر پابندی لگے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آخری سوال دانیال صاحب، کہ ہم نے دیکھا کہ یو کے میں کچھ مظاہرے ہوئے اور اس کے بعد کچھ خبریں آئیں کہ حکومت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کر رہی ہے۔ کوئی اس حوالے سے بتائیں گے کوئی تفصیلات کہ کیا حکومت نے فیصلہ کیا ہے؟ پاسپورٹ ان کے منسوخ کیے جا رہے ہیں CNSE، یا کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کے ہیڈز کو، آفیشلز کو اس طرح حرکتیں کرے گا، بالکل گورنمنٹ اس کے اوپر سخت ایکشن لے گی، ان ایشوز کو ایڈریس کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیڈز ہوں، جو آپ کے پارلیمان کے ہیڈز ہوں، جو آپ کے قانون دان ہوں، ہیڈز ہوں کورٹس کے، ان کی آپ جلاؤ گھراؤ کرو، ان کا آپ نعرے، ان کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کرو۔ جو لوگ یہ کریں گے ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ the law will take its action, the government will stand firm، اور ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ان کو دی جائے گی۔ لیکن حالیہ قانون سازی کے بعد سر، آپ کے جو مولانا صاحب کے ساتھ جتنی آپ نے ملاقاتیں کی، اب تو مولانا صاحب بھی نالاں جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے بھی تحفظات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو دوبارہ انگیج کیا جائے گا؟ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور ملک کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ جلاؤ گھراؤ، آگ لگانے اور تفریق والی سیاست کو بند کیا جائے۔ اور اب ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب اور جماعتوں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان جلانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کو آگ لگانے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، یا آپ نے اس ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سول بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ پارلیمانی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پاکستان کو آگے بہتری کی طرف لے کے جانے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔